غار حرا میں پہلی وحی آئی ہے اور حکم ہوا کہ چلو بھائی اب اعلان کرو اپنی نبوت کا. ہو گئی بات. اب میں تاریخ کا جملہ پڑھوں. اب تک تو قرآن پڑھ رہا تھا. تاریخ کا جملہ: رسول غار حرا سے اترے، وہی آ گئی، لرز رہے ہیں روب الہی سے. آئے گھر میں. تمہارا کیا خیال ہے خدیجہ کے گھر میں گئے؟ کوئی قیاس؟ کہاں گئے ہوں گے؟ بات تو صحیح کہہ رہے. حضرت خدیجہ کے گھر میں تشریف نہیں لے گئے، چاچا کے گھر میں گئے، ابو طالب کے. اور اب جملہ سنو گے رسول کا: یا عم، چاچا، ان الامر قد نزل. ان الامر، یہ لفظ سننا، اور اگر لفظ سن لیا تم نے میری آج کی محنت باقی صورت ہے. یا عم، چاچا، ان الامر قد نزل، وہ بات آ گئی. کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے. اور اب جو لوگ زبان کا لطف لے سکتے ہیں وہ لے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے دونوں میں پہلے سے کوئی منصوبہ طے تھا. یا عم، اے چچا، ان الامر قد نزل، وہ بات، وہ حکم آ گیا. فماذا رایک، چچا اب آپ اپنی رائے دیں. میں تمہیں روکوں گا. دونوں طریقوں سے یہ جملہ آیا ہے. فماذا عندک، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ حکم آ گیا، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ اب میں رسول اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ یا رسول اللہ حکم آ گیا آپ عمل کریں، یہ چچا سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ کہا میں مبلغ ہوں، یہ شریک تبلیغ ہے. یہ ابو طالب. میں مبلغ ہوں. اب اللہ جسے چاہے عزت دے دے. ایک ماں، ایک باپ، ایک ابو طالب، ایک ابو لہب. جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت دے دے. اور اب دونوں ایک واقعے میں. اب جانتے ہو کیا کہا میرے ابو طالب نے؟ کہنے لگے کہ قل ما شئت. قل کے معنی جانتے ہو؟ کہہ دو. بھتیجے جو جی چاہے کہو. ما سرقک لسان الا وقطعتہ. اگر تمہارے خلاف کوئی زبان بھی بولی تو اسے کاٹ دوں گا. اب میں جملہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ جملہ تمہارے سمجھنے کا ہے، کہنے کا نہیں ہے. کہ قل ما شئت، محمد کہو. تو پہلا قل ابو طالب کا ہے، قل هو اللہ احد بعد میں ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں نے تمہیں بڑی زحمت دی. اس کے بعد ذوالعشیرہ کی دعوت ہوئی. جانا ہے ابو طالب کے بیٹے تک. دعوت ہوئی، رسول نے پیغام دیا. ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تبن لک. بھتیجے ہیں نا رسول، وہ سگا چچا ہے، اسے حق پہنچتا ہے ڈانٹنے کا. نعوذ باللہ من ذالک. جانتے ہو ترجمہ کروں؟ محمد، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور لہٰذا جمع تھا نا، تو نے اسی کام کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا. تو نے اسی کام کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا. اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا رسول کی طرف بڑھانے کے لیے. وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ابو طالب بولے ہاتھ کو نیچا کر ورنہ ہاتھ کو توڑ کے رکھ دوں. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے شریک تبلیغ رسالت. شریک تبلیغ رسالت. علم تعلموا ان وقت نہیں ہے. اور اب تھوڑے جملے سنو اور بات مکمل ہو جائے. علم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیا کا موسیٰ
خود ذالک فی الکتبی، اے مشرکو، ابو طالب کہہ رہے ہیں اے مشرکو کیا تمہیں نہیں معلوم، انا، جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں ابو طالب کا یہ شعر ہے یا نہیں، علم تعلموا انا وجدنا محمدن، اے مشرکو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو پایا نبیًا کا موسیٰ جیسا نبی، خط ذالک فی الکتبی، اور مقدس کتابوں میں ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ایک شعر میں 3 ایمان ابو طالب کے، محمد، موسیٰ، پچھلی کتابیں، دیکھ رہے ہو، بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دیکھو قرآن نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ قرآن نے سورہ مزمل میں کہا کہ محمد موسیٰ جیسے، اب مجھے تو نہیں معلوم کہ ابو طالب نے پہلے کہا ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، قرآن نے پہلے کہا یا محمد یا ابو طالب نے پہلے کہا، میرے علم میں نہیں ہے، اور جو بھی دعویٰ کرے وہ غلط ہے، اس لیے کہ میں نے بہت تحقیق کی، پتہ تو نہیں چلا، لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی، اگر یہ جملہ ابو طالب کا ہے تو قرآن نے لیا، اگر یہ جملہ ابو طالب کا ہے تو قرآن نے لیا، اور اگر یہ جملہ قرآن کا ہے تو ابو طالب نے لیا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ابو طالب تک یہ جملہ پہنچا کیسے، جگہ قرآن تو بھی لوح محفوظ میں، قرآن تو بھی لوح محفوظ میں، تو اب احسان تو ہو گیا ابو طالب کا، 4 مرتبہ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، یا رسول اللہ، ابو طالب کا احسان تو ہو گیا، نہیں پروردگار، ابو طالب کا احسان ہو گیا، ابو طالب نے تیرے رسول کا تعارف کرایا کہ محمد موسیٰ جیسا، کہا محمد پہ احسان رہنے نہیں دوں گا، محمد کہہ دے کہ اس کا بیٹا ہارون جیسا، محمد موسیٰ جیسے، علی ہارون جیسے، بات تو ہو گئی۔ اچھا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، نبیًا کا موسیٰ، جناب موسیٰ کے سلسلے میں ایک بات کہی کہ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ہم نے اسے طاقت بھی دے دی، ٹھیک، الا فرعون، ہم نے موسیٰ کو کہاں بھیجا، فرعون کی طرف، وہ حامان کی طرف، وہ قارون کی طرف، وہ قالو ساحر کذاب، ان تینوں نے یہ کہا کہ موسیٰ نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور سچ نہیں بول رہے ہیں۔ کس کی طرف بھیجا بھائی موسیٰ کو؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف، فرعون اقتدار والا، حامان دوسرا بہت چالاک، قارون بہت پیسے والا۔ حوالہ دے دیا میں نے، قرآن میں دیکھ لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام صرف 3 انسانوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ 3 ذہنیتیں ہیں۔ جب نبوت آتی ہے اقتدار مقابلہ کرتا ہے، دانشوری مقابلہ کرتی ہے، سرمایہ مقابلہ کرتا ہے، ترتیب دیکھتے ہو نا، سمجھ گئے بات؟ تو موسیٰ کی شریعت کو اور موسیٰ کے دین کو تباہ کرنے والے 3، فرعون، حامان، قارون، ہو گئی نا بات، صحیح ہو گئی بات؟ تو پروردگار، بس میری تبھی تمام ہو گئی، پروردگار یہ 3 تباہ کرنے والے دین موسیٰ کے، یہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نے دین موسیٰ کے بندوبست کا، کے تقویت کا، دین موسیٰ کی تقویت کا اور دین موسیٰ کے انتشار کا بندوبست کیا کیا؟ سوال تو ہے نا، جاؤ اگر قرآن میں نہ ملے تو کل مجھے ممبر بنانے دینا، مت گھبراؤ،
یہ تین تباہ کرنے والے کچھ نہیں کر سکیں گے. سورہ آراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. وَمِن قَوْمِ موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا. ہم نے موسیٰ کے دین کو بچانے کے لیے 12 رکھے ہیں ان 3 کے مقابلے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری بس میرے عزیزوں میرے دوستوں آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ محمد موسیٰ جیسے علی ہارون جیسے آیتیں پڑھی نا میں نے اور وہ روایت تو تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. یا علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. محمد موسیٰ جیسے علی ہارون جیسے. فاذا ہی فالقى موسیٰ عصاہ محمد موسیٰ جیسے علی ہارون جیسے. بھائی توجہ رکھنا جب جادوگروں نے فالقوا حبالہم وعصیہم اپنی چھڑیاں پھینکی اپنی رسیاں پھینکی فرعون کے دربار میں. فالقى موسیٰ عصاہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فاذا ہی تلقف ما یافکون ان کی جھوٹی رسیوں کو اور جھوٹی چھڑیوں کو وہ موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر نکل گیا. فالقی السحرۃ ساجدین سارے کے سارے جادوگر اس معجزے کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے. وقالوا آمنا برب العالمین ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. کلمہ پڑھ رہے جادوگر رب موسیٰ و ہارون. قوم موسیٰ میں کلمے میں 3 جز رب العالمین موسیٰ ہارون. اگر دنیا علی کو ہارون محمد مان لے تو کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوگا. علی ولی اللہ لازم ہوگا.